پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے رب ہیں، یعنی ہمارے خالق ہیں، ہمیں بنانے والے ہیں، ہمارے مالک ہیں کہ ہمارا پورا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور مدبر بھی ہیں، یعنی ہماری زندگی جس طرح سے چلے گی اس کی ساری تدبیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتے ہیں اور اپنے فیصلے نافذ کرتے ہیں، مینس امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اور بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے کسی دنیاوی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اسباب کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے، اور جو اسباب ہمیں چاہیے وہ سب اسباب بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج کی جو قرآن سٹوری ہے، انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی جو قرآن سٹوری ہے وہ شیئر کریں گے، جس کا جو ٹاپک ہے یا عنوان ہے یا ٹائٹل ہے وہ ہے رب کے فیصلے۔ بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ نوح علیہ السلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کے بیٹے مصرام بن حام ایک ایسے علاقے میں آباد ہوئے جو دریائے نیل کے کنارے پہ تھا، اور ان کے نام کی نسبت سے ہی اس علاقے کا نام مصر پڑ گیا۔ اور اس زمانے میں بچوں، لوگ جو تھے وہ وہیں پہ جا کے آباد ہوتے تھے جہاں پہ پانی ہوتا تھا، کیونکہ پانی کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، ہماری بہت سخت ترین ضرورت پانی ہے۔ اور اس زمانے میں اس طرح سے پانی کے ذخیرے جگہ جگہ بورنگ وغیرہ کا سلسلہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، لہٰذا لوگ کیا کرتے تھے، جہاں پانی ہوتا تھا وہاں جا کے آباد ہو جاتے تھے، کیونکہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جاندار پانی کے بغیر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ یہاں پہ ایک بڑی آبادی آباد ہو گئی، اور اس جگہ کا نام مصر پڑ گیا۔ تو بچوں، اس آبادی پر ایک ظالم اور جابر انسان نے اپنا تسلط جما لیا، یعنی قبضہ کر لیا، اور بادشاہ بن بیٹھا، اور اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ایک دن اس فرعون نے خواب میں دیکھا کہ جناب اس کو بہت وہ خواب ڈسٹربنگ لگا، اور اس نے جب اس خواب کے لیے نجومی بلائے اور ان سے پوچھا کہ میں نے ایسے اور ایسے دیکھا ہے، تو میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو نجومیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے نا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی بادشاہت میں، بنی اسرائیل میں جنہیں آپ نے غلام بنایا ہوا ہے، جن سے آپ بیگار کے کام لیتے ہیں، ان میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہت کا خاتمہ کر دے گا، آپ کو بادشاہت سے اتار دے گا۔ اب کیا ہوا؟ فرعون تو بہت ظالم اور جابر تھا، اسے تو بہت غصہ آیا، اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسی تدبیر کروں کہ ایسا ہو ہی نہ سکے۔ لہٰذا بچوں، اس نے ایک حکم جاری کیا، ایک آرڈر کیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل جو کہ ہمارے غلام ہیں، ہم ان سے کام شام لیتے ہیں، ان کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا۔ بچوں، نجومیوں کی باتوں پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن فرعون کی غلطی یہ تھی کہ اس نے نجومیوں کی باتوں پہ بھروسہ کیا، اس لیے بچوں کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، ان کو نافذ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. کوئی ایسی تدبیر نہیں ہے جو انسان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ روک لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نہ تو کوئی انفلوئنس کر سکتا ہے، نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہو کے رہتے ہیں. اب دوسری چیز جو اس نے سوچی تھی وہ تو بڑی ظلم والی تھی کہ سارے ہی بچے مروا دے صرف اس ایک بچے کی وجہ سے، کہ جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ اس کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا. بچوں، ظلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو بچوں، اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کی جو مائیں تھیں وہ سب ڈری رہتی تھیں کہ اگر ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو گیا تو ماؤں کو تو بچے بہت پیارے لگتے ہیں، اس کو تو پھر قتل کر دیا جائے گا. اب ایسا ہوا کہ ایک خاتون جو تھیں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. اب وہ بہت ڈری ہوئی تھی کہ یہ تو اتنا پارو ہے، اتنا پارو ہے، اور یہ اگر پتہ چل گیا بادشاہ کے کارندوں کو جو کہ جگہ جگہ پھرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کسی کا بیٹا تو نہیں ہوا، اور جو ہی پتہ چلتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے. تو وہ ماما بہت ڈری ہوئی تھیں کہ یہ تو میرے بیبی کو مار دیں گے اور پھر میں کیا کروں گی. تو ایسے میں بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو ماما تھیں ان کے دل میں ایک بات الہام کر دی، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ سورہ القصص آیت 7 میں ملتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ایسے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہیے، اور جب آپ کو اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو، کیا خوف؟ کہ بادشاہ کے کارندے اس کو مار دیں گے، تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر اور کوئی خوف اور کوئی رنج نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تمہاری طرف واپس لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبروں میں سے یعنی رسولوں میں سے ایک رسول بنانے والے ہیں. تو بچوں، اس پیارے بچے کا نام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ کو 3 ہدایات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے ان تینوں انسٹرکشنز کو فالو کیا، ہدایات کے مطابق عمل کیا. جس میں سے پہلی بات کیا تھی کہ اپنے بیبی کو، اپنے موسیٰ کو اپنے پاس رکھیے، دودھ پلاتی رہیے جب تک بچے کی سراغ رسانی نہیں ہوتی یا پتہ نہیں چل جاتا کسی کو. تو روایات میں آتا ہے کہ 3 months کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا بیبی بوائے ہے، اور وہ اس کو دودھ پلاتی رہے. دوسری انسٹرکشن کیا تھی کہ جب آپ کا یہ راز فاش ہونے لگے، آپ کو خطرہ ہو، تو اس وقت اسے دریا میں بہا دیجئے گا. تیسری انسٹرکشن کیا تھی کہ جب دریا میں آپ اس کو بہا دیں، بچوں مشکل ہوتا ہے نا، آپ کو تو اپنا بیبی ماما کو بہت پیارا لگتا ہے، وہ تو کبھی بھی اسے دریا میں نہیں بہانا چاہتی کہ کہیں ڈوب نہ جائے. تو تیسری انسٹرکشن یہ تھی کہ جب آپ دریا میں اس کو بہائیں تو آپ کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ڈوب جائے گا یا ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کا بیٹا، آپ کا بیبی، آپ کو ہم واپس لوٹا دیں گے. تو بچوں، جب موسیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے بچے کو دریا میں بہایا، تو ساتھ ہی انہوں نے اپنی بیٹی سے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں، ان سے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ یہ تو میں اب ایک پالنے میں ڈال کے، ایک جھولے میں ڈال کے، ایک کریڈل میں ڈال کے اس کو میں دریا میں بہا رہی ہوں اب، کیونکہ ان کو ڈر لگ گیا تھا کہ اب بادشاہ کے کارندوں کو پتہ چل گیا.
تو میں اس کو بہا رہی ہوں، تم ایسے کرنا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ چلتی جانا، دیکھنا ذرا کہ یہ کریڈل کدھر جاتا ہے۔ تو بچوں، موسیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچے کو دریا کے سفر تو کیا، لیکن ساتھ ساتھ تدبیر بھی کی، مینس انہوں نے بہن کی ڈیوٹی بھی لگائی کہ تم بھی اس کو دیکھتی جانا۔ تو بچوں، اب بچی وہ جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ تو ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور اس نے نگاہ رکھی ہوئی تھی کہ یہ کریڈل یہ کس طرف جاتا ہے۔ تو بچوں، اس نے دیکھا کہ وہ لہروں کے ساتھ بہتے ہوئے فرعون کے گھر کی طرف چلا گیا، اس کے محلوں کی طرف چلا گیا، اور جب وہ محل کے اندر کریڈل پہنچ گیا تو فرعون کے جو کارندے تھے وہ تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا، یہ تو ایک بیبی آ رہا ہے ان لہروں کے ساتھ۔ اب جناب انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اور جب اٹھایا اور محل میں لائے بتانے کے لیے، تو جو فرعون کی بیوی تھی وہ بھی وہاں پہ موجود تھی، جو کہ بہت ہی پیاری خاتون تھی، بہت ہی نیک، بہت ہی اچھی، بہت ہی پیار کرنے والی۔ بچوں، انہوں نے جب اس بچے کو دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں اس بچے کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی، اور جناب انہوں نے تو اس بچے کو اٹھا لیا اور اپنے شوہر سے، جو کہ بڑا ظالم بھی تھا فرعون، اس سے کہا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنا بیٹا بنا کے پال لیں، تو یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ہمارا بیٹا بن جائے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہنے لگی فرعون کی بیوی، قرۃ عین لی ولک، آنکھوں کی ٹھنڈک میرے لیے اور تمہارے لیے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، کیا پتہ یہ بچہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ یہ سورہ القصص کی 9 نمبر آیت ہے۔ انہیں شعور ہی نہیں تھا کہ وہ بچہ جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے ہزاروں بچے مروا دیے ہیں، اس کو وہ خود پالنے لگ جائیں گے۔ بچوں، اب کیا ہوا کہ فرعون تو مشکل ہی کسی کی بات مانتا تھا، لیکن یہ بات مان گیا۔ اب کیا ہوا کہ جناب بچے کی جان تو ایک طرح سے بچ گئی، لیکن بچہ تو چھوٹا سا بیبی تھا 3 مہینے کا، اس کو بھوک لگ رہی تھی، ابھی وہ کھانا تو نہیں کھا سکتا تھا، اور وہ دودھ کے لیے رو رہا تھا۔ اور جناب اب محل میں ساری طرف ہلچل مچ گئی، کیونکہ وہ بچہ تو اب بادشاہ کا بچہ بن چکا تھا، بادشاہ نے اسے گود جو لے لیا تھا۔ اب جناب اتنی عورتوں کو بلایا گیا کہ کوئی اس کو دودھ پلائیں، اور تاکہ بچہ جو ہے وہ رونا بند کرے اور اس کی بھوک ختم ہو اور وہ خوش ہو جائے۔ لیکن بچہ جو تھا وہ کسی ماما کا دودھ لے ہی نہیں رہا تھا، دودھ پی نہیں رہا تھا۔ اب بہن جو تھی نا، وہ بڑی عقل مند تھی، وہ کچھ دیر کھڑی دیکھتی رہی کہ کیا ہوتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ بیبی تو چپ ہی نہیں کر رہا، اب سارے بڑے پریشان ہیں، ساری مامائیں بھی چپ کر کے چلی گئی ہیں، کیونکہ وہ تو کسی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا بچہ۔ تو پھر وہ تھوڑی سی آگے آئی اور اس نے کہا، میں ایک دایا کو جانتی ہوں جو کہ بڑے اچھے سے لوگ ہیں، اور وہ اس بچے کی بہت اچھی سے لک آفٹر کریں گی، اس کو دودھ بھی پلائیں گی، اور جناب اس کی ویل وشر بھی ہوں گی، اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ان کا پتہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ضرور بتائیں، اس لیے کہ وہ تو سب عاجز آ گئے تھے کہ بچہ تو دودھ ہی نہیں پی رہا تھا۔ اب انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ وہ اچھی نگہداشت کریں گی اس بچے کی، اور وہ دایا بڑی اچھی ہیں؟ کہنے لگی وہ دراصل غریب سے بندے ہیں، تو ان کو پیسے چاہیے، تو آپ اگر ان کو پیسے دیں گے تو وہ بہت اچھے سے لک آفٹر کریں گی، کیونکہ وہ بے ایمان نہیں ہیں اور اچھے سے لک آفٹر کریں گی، آپ اسے چیک کر لیں۔ خیر جناب، انہوں نے کہا کارندوں نے کہ جاؤ اس عورت کو بلا لاؤ۔ وہ بھاگی اپنی ماما کے پاس گئی اور انہیں جا کے بتایا کہ میرا بھائی تو بالکل خیریت سے ہے، اور اس طرح سے اس کو قتل بھی نہیں کیا گیا، اور اس طرح سے جناب بادشاہ نے اس کو لے لیا ہے، اور اب انہیں کوئی عورت چاہیے جو بچے کو دودھ پلائے، اور جناب بچہ روئی جا رہا ہے۔ اس کی ماما نے بھی شکر کیا، بھاگے یہ لوگ محل میں گئے، اور جب انہوں نے بچے کو گود میں لیا، اس کو دودھ پلایا،
تو وہ تو جناب چپ ہو گیا اور خوش ہو گیا اور اس نے دودھ بھی پی لیا اور بالکل پرسکون ہوا. تو سب نے سکھ کا سانس لیا. آپ کو پتہ ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم اس کو اس کی ماں کی طرف پلٹا کے لے آئے. ہم نے پہلی آیت میں کیا وعدہ اللہ تعالیٰ کا سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے غم نہیں کرنا، ہم آپ کا بچہ آپ کو لوٹائیں گے. تو جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا چونکہ یہ فیصلہ تھا کہ ماں کو بچہ لوٹایا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. تو بس ہم اسے اس کی ماں کی طرف پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ بالکل غمگین نہ ہو، اور تاکہ ہم جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ جو ہیں یہ بات نہیں جانتے. تو بچوں اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو کے رہا، اور وہ بچہ جس کی وجہ سے اتنے بچے مروائے گئے تھے، وہ بچہ اس کے محل میں پلا جو سب سے بڑا ظالم اور اس کا سب سے بڑا دشمن تھا. فرعون کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں اور بڑے ناز و نعیم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے. اپنی ماں کی گود بھی انہیں حاصل ہوئی اور ماں کو جناب ان کو دودھ پلانے کی اجرت بھی ملنے لگی. اور جناب اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو نافذ کر دیا. تو بچوں یہ جو دلوں میں محبت ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ سچا توکل اور سچا اعتماد انسان کے لیے بہت سی بھلائیاں لے کر آتا ہے دنیا میں بھی. اور سچا اعتماد اور سچا بھروسہ کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں اسی میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. تو بچوں آج کے اس قصے میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، چاہے وہ احکام کی صورت قرآن میں آئے ہوئے اللہ کے فیصلے ہوں. جیسے بعض دفعہ آپ کو امتحان میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا اور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ چیٹنگ کر کے پاس ہو جائیں. ایسا ہو سکتا ہے، کبھی شیطان دل میں ڈالتا ہے، لیکن ہمارے لیے خیر اسی چیز میں ہوتی ہے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان کر دنیا کا نقصان بھی سہ جاتے ہیں. بچوں تو اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے کریں ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے. آج میں آپ کو رسول اللہ کی ایک دعا سکھاتی ہوں جو اس سے وابستہ ہے، اور اگر آپ نے یاد کر لی تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تو سبھی کچھ مل جائے گا. اور وہ دعا ایسے ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر بالقدر. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں صحت کا، پاکیزگی کا، امانت کی پاسداری کا، حسن خلق کا، اور اس بات کا کہ میں آپ کی رضا میں راضی ہو جاؤں. آمین.